لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. جس طریقے سے قرآن مجید سے لوگ غلط استدلالات کرتے ہیں، اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی سے بھی غلط استدلالات کرتے ہیں۔ تو لازمی اور ضروری یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، اور جو واقعات جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیش آئی، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی ہے۔ پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق، ابتدائی زندگی کے متعلق چند معروضات پیش کر دیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال تک حلیم سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال والدہ ماجدہ کے پاس رہے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے ہیں، اور 2 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور امتحان شروع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور حضرت ام ایمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال وہ مدینہ منورہ میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مدینہ سے واپسی پر راستے میں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر مبارک وہ 6 سال ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے عزیز ساتھیوں 6 سال کا بچہ، آپ خود اندازہ لگائے، والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئی، ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو دفنا دیتے ہیں، اور دفنانے کے بعد ام ایمن وہاں سے جانے لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدہ کی قبر سے چمٹے ہوئے ہیں، اور کہتے والدہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، والدہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا یہ مسئلہ یہ ایسا ہے کہ جتنی بھی دنیا کی مذاہب ہے، دنیا کی جتنی بھی مذاہب ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی مذہب سے، کوئی بھی طبقے سے، کوئی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا کسی بھی چیز میں اختلاف کر سکتے، لیکن موت کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ایمن نے اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھ لے کے جا رہے۔ ایک دفعہ ہاتھ چڑھایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی طرف گئے، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 50 سال کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہوئے کہ نماز پڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگہ بیٹھ گئے، اور زارو قطار رو رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ صحابہ انتظار میں ہے، کوئی وحی نازل ہوئی، کیا بات ہے؟ آپ رو رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مجھے اپنی والدہ کی یاد آئی، عمر 50 سال ہے، اور میرے عزیز ساتھیوں والدہ کی یاد آنے کی وجہ سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رو رہے اور پھر فرمانے لگے کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے آتا اور وہ مجھے بلاتے محمد، ایک دفعہ بلاتی، دوسری دفعہ بلاتی محمد، میں نماز چھوڑ کر ان کی دعوت پر لبیک کہہ دیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے فراق میں 50 سال کی عمر میں رو رہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک بڑی ہستی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اس نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کی قدر کی جائے۔ اور ان الجنت تحت اقدام الامہات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جنت والدہ کی پاؤں تلے ہے۔ اگر کسی نے جنت کمانی اور جنت میں جانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ والدہ کے پاؤں کو لازمی پکڑے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام ایمن مدینہ سے واپسی پر اب یہ دو رہ گئے، آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جدا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے جد امجد حضرت عبد المطلب کے پرورش میں آتے ہیں اور ٹھیک 2 سال بعد عبد المطلب کا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز آپ دیکھیے 2 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائش اور امتحان آ رہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 8 سال کی ہو جاتی ہے تو عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہے اور جد امجد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، 8 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورش کا ذمہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لے لیا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 سال کی ہو جاتی ہے تو مکہ میں قحط سالی آ جاتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، بارشیں نہیں برستی۔ اب ایک واقعہ ہے، مشرکین مکہ میں یہ دستور اور قانون تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو میرے عزیز ساتھیوں عہد لینے کے لیے ان کا ایک دستور اور قانون تھا۔ طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک بہت بڑے برتن کو لایا جاتا، اس برتن میں جانور کے خون کو بہا دیا جاتا اور اس خون میں اپنا ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان ایک دوسرے سے لیتے۔ یہ ان کا بڑا قسم تھا۔ 9 سال کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب مکہ میں بارش نہیں برس رہی ہے۔ اب ان کے لیلاڈوں نے، مشرکین کے بڑوں نے یہ عہد لیا، 32 بڑے تھے اور ایک بہت بڑا برتن لایا ہے اور اس میں جانور کا خون بہا دیا گیا اور جانور کے خون میں ہاتھ رکھ کر انہوں نے یہ عہد لیا کہ جب تک بارش نہیں برسے گی اس وقت تک ہم کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، چاہے ہمارے موت ہی کے واقعہ نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ان میں شامل ہے، ابو طالب۔ اور یہ طے ہوا کہ رات کو کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑیں گے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو طالب جب اس عہد و پیمان کے بعد رات کے وقت کعبے کی طرف جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں چچا جان کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے عہد و پیمان لیا ہے اور چونکہ مکہ پر قحط سالی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے اور سارے لوگ جو ہے اس بات کے لیے ابھی جمع ہوئے ہیں، 32 سربراہان قریش، 32 ان کے بڑے، 32 ان کے لیلاڈ، انہوں نے اس برتن میں ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان لیا اور میرے عزیز ساتھیوں کعبۃ اللہ کی طرف رات کو آئے اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اب یہ سلسلہ ہوگا، سب
काबे की दीवार को पकड़कर मिन्नत समाजत कर रहे, या रब काबा अगिशनी गैशम मुगीशा, ए काबा के रब हमारे ऊपर बारिश बरसा दीजिए। मेरे अजीज साथियों, रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज ये कर रहा था, अपने चचा जान से कहते, चचा मैं आपके साथ चला जाऊं? कहा साथ चले जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इजाजत मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते। जब काबे में ये लाड, ये सरबराहान कुरैश, ये बड़े जमा हो जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अपने साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आते हैं, तो मेरे अजीज साथियों वो इन पर इतराज करते हैं कि हम बड़े हैं, आप बच्चे को साथ क्यों लेकर आए, लिहाजा आप बच्चे को वापस कर दे। तो मेरा अजीज साथियों, अबू तालिब इनसे कहते हैं, बेटा आप पीछे जाके बैठ जाए। अब मेरा अजीज साथियों, ये मानते हैं, यहां तक कि रात गुजरने के बाद सुबह हो जाती है, सुबह हो जाने के बाद दूध निकल आता है और ये मांगते रहते मेरा अजीज साथियों, यहां तक कि इनकी जो है पसीना और गर्मी का मौसम है, गर्मी का आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास जाते हैं कि चचा आप मुझे इजाजत दो, मैं रब से मांगूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश बरसा देगा। चचा गुस्सा हो जाते हैं कि हम इतने बड़े लोग सारे मांग रहे और आप कहते हो कि मैं मांगूंगा तो बस बारिश बरसेगी और आप लोगों की मांगने से नहीं बरसेगी, आप पीछे हो जाओ। अब फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पीछे हो जाते। उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आते हैं और अपने चचा जान को देखते हैं उन पर पसीना फूट रहे। मेरे अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जब इनको देखते हैं तो आंख निकालने की कोशिश करते हैं, कहते चचा जान इसलिए नहीं आया हूं, आपको पसीने में शराबूर देखकर आपके पसीने को साफ करने के लिए आया हूं। तो मेरा अजीज साथियों, चचा अपने साथ इनको लगा लेते हैं और फिर जब गले से लगाते हैं तो कहते चचा जान आप इजाजत दो, मैं काम कर लेता हूं, बारिश बरस जाएगी। मेरा अजीज साथियों, चचा जान तो उस बात को नहीं मानते, लेकिन करीब में एक शख्स ने यह बात सुनी और चीखने लगा कि पानी आ गया, बारिश बरस गई, पानी आ गया। लोगों ने कहा बावला तो नहीं हुआ, क्या कह रहे हो, कहां है पानी? कहा मोहम्मद ने कहा कि मैं एक अमल कर लेता हूं, लिहाजा उस अमल की वजह से पानी बरस जाएगा। ये बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अब क्या है? 9 साल की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि मैं एक अमल करूंगा, उससे जो है पानी बरस जाएगा। मेरे अजीज साथियों, अब ये लोग थक गए, रात गुजरी है और दिन का आधा हिस्सा गुजरा है, धूप की वजह से पसीना इन पर फूट रहे, पसीने की वजह से शराबूर है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछते हैं, कह रहे जब ये थक गए तो उन्होंने कहा कि करे मोहम्मद अमल करे, हम जो है मतलब इसलिए तो आए हैं कि पानी बरस जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि जब आप लोग पानी मांग रहे थे, आप किस लिए जमा हो पानी मांगने के लिए? कहा यह बताओ, जब आप लोग पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं कहां था? सबने बताया आप पीछे बैठे हुए थे। कहा अब जब मैं बारिश मांगूंगा, पानी मांगने के लिए आ गया हूंगा, आप पीछे हो जाए। अब वो सरदारान कुरैश है, लाड है, क्योंकि जो तके हुए थे बीच से उन्होंने मान लिया कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी मांगेंगे। बाकी 12 जो है डट गए कि हम बड़े हैं, हम लाड है, हम कबीले के सरदार हैं, हम ये है, हम वो है, लिहाजा हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको समझाया, कहा मेरी बात मान लो, अगर मोहम्मद अभी यहां से वापस चला गया, 12 से कहा यहां से वापस चला गया, और ये बात आप याद रखो, फिर क़यामत भी आ जाएगी, मक्का में पानी नहीं आएगा। अब वो पीछे वाले इनके पीछे आ गए कि भाई
پیچھے ہٹو، یہ بندہ جو آپ کو کہہ رہے یہ بات مان لو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اب وہ ان سب کو جو ہے سمجھا رہے، اور وہ 12 کو بھی انہوں نے پیچھے کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو شعر کے انداز میں ذکر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، ایک ادا۔ نبی یہ لوگ جب پیچھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ایک مرتبہ یوں دیکھا، چہرہ اوپر کیا ہلکا سا، یوں چہرہ کرنے کی وجہ سے آسمان پر بادل آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور، میرے عزیز ساتھیوں یہ میرے شکل کو دیکھیے، جب تھوڑا سا اور اوپر کیا میرے عزیز ساتھیوں بارش برسنے لگتی ہے، اور پھر جب زیادہ کیا تو میرے عزیز ساتھیوں ایسی بارش ہوئی، سارے سرداران قریش، سارے لوگ مکہ کے شہر میں، مکہ کی قریہ میں، مکہ کی بستی میں، مکہ کے پہاڑوں میں، ہر جگہ بارش ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یستسقى الغمام بوجهه، انہوں نے شعر میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے، آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں آپ کے چہرے کی وجہ سے، آپ کے چہرے انور کی وجہ سے، آپ کے نور مبارک چہرے کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش برسا دیتے ہیں۔ یستسقى الغمام بوجهه۔ تو میرے عزیز ساتھیوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادا، اس انداز کی وجہ سے مکہ والوں کو جو ہے بارش عطا کی اور مکہ والوں کے اوپر پانی برسایا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔